شفیع جان صاحب، اور پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ حقائق کو دیکھتے ہوئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں سچ بیان کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وفاقی حکومت کی اور اداروں کی اور خیبر پختونخوا حکومت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے تحت یہ سب ہو رہا تھا، سردی پڑ گئی، لوگ پھنس گئے، جس کے بعد الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا، ورنہ جو ہو رہا تھا باجوڑ کی طرح انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا تھا۔ شاہزیب صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، اور بات بڑی کلیئر ہے شاہزیب صاحب، ہمیں نہ اعتماد میں لیا گیا، نہ ہی صوبائی حکومت کی ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، نہ ہی سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کوئی اجازت دی، نہ ہی کیبنٹ نے کوئی اجازت دی۔ یہ بات بڑی سمپل ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی دنوں سے انخلاء جاری ہے اور یہ جبری انخلاء ہے۔ جب کئی دنوں سے انخلاء جاری تھی تو یہ ویژولز وفاقی حکومت کے سامنے تو آ رہے تھے، تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ 2 دن پہلے ان کو پریس ریلیز دینی پڑی اور ایک بہت بڑا یو ٹرن انہوں نے لے لیا۔ آج بھی جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں اختیار صاحب بھی تھے، جس میں خواجہ آصف صاحب تھے، اطہر صاحب تھے، وہ بھی تمام بے بنیاد الزامات کے ساتھ پیش کی گئی۔ بات بڑی سمپل ہے، یہ ہماری اوپر ملٹری آپریشن امپوز کرنا چاہتے تھے اور ان کے عزائم جو تھے وہ سیاسی تھے۔ یہ ملٹری آپریشن کی تھرو پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ اور سہیل آفریدی صاحب کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن جس طریقے سے صوبائی حکومت نے فیسیلیٹیشن کی، جس طریقے سے ہم نے اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا، جس طریقے سے ہم نے تمام لوگوں کو ریسکیو کیا، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ شاہزیب صاحب، میں نے، مینا خان صاحب نے، اور وہاں ہمارے جو لوکل ایم پی اے ہے عبدالغنی صاحب نے، پوری رات ہم نے برف باری میں سڑک پہ کھڑے ہو کے گزاری۔ آپ نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی سازش تھی؟ جن لوگوں نے نقل مکانی کی جرگے سے معاہدے کے تحت کی، اس معاہدے میں ڈپٹی کمشنر خیبر وہاں کے خیبر کے موجود تھے، صوبائی حکومت نے 4 ارب روپے کے فنڈز کا اجرا کیا، 5 رجسٹریشن کے آفس قائم کیے۔ آج ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے جو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے، جو 28 اکتوبر کے، میں اگر پورا کر سکوں، 28 اکتوبر کے اس خط کا حوالہ دیتا ہے جو کہ سیکرٹری نے لکھا ہے کہ اینٹیسپیٹڈ ٹیمپرری اینڈ والنٹری موومنٹ ہوگی پاپولیشن کی فرام سرٹن لوکیلٹیز آف ترا۔ شاہزیب صاحب، ہم نے تو انکار نہیں کیا، 4 ارب روپے جو رکھے گئے تھے وہ فیسیلیٹیشن کی رکھے گئے تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کرنا ہے، انہوں نے اس آپریشن کے ذریعے ہی ہمیں ڈیفیم کرنا ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز شاہزیب صاحب، یہ وہاں چاہتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں کا موسم جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، وہاں برف باری ہوتی ہے، سنو فال ہوتی ہے، یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی کیجویلٹی ہو اور اس کیجویلٹی کو صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالا جائے اور تحریک انصاف کے خلاف اور سہیل آفریدی کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کی جائے۔ مگر شفیع صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے 4 ارب روپے فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے تھے، اگر آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اور کوئی آپریشن نہیں ہونا تھا تو پھر فیسیلیٹیشن کس چیز کی ہونی تھی؟ پھر یہ 4 ارب روپے کس چیز کے لیے رکھے گئے تھے؟ شاہزیب صاحب، ہمیں ان کی نیتوں کا پتہ تھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر آپریشن کو مسلط کرنا ہے۔ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی یہاں پہ آپریشن کیے، چاہے وہ ضرب عضب ہو، چاہے باقی آپریشن ہو، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو سڑک پہ چھوڑا ہے۔ آج بھی بقا خیل کے مقام پہ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ 17 ارب روپے آپ کو ہر سال دیے جائیں گے۔ 3 سال انہوں نے ہمیں 17 ارب روپے دیے، پچھلی 3 سالوں سے انہوں نے 1 روپے نہیں دیا۔ انہوں نے 4 لاکھ روپے رکھے تھے گھر کے لیے، متاثرین کے لیے۔ 4 لاکھ میں کون سا گھر بنتا ہے؟ وہ 4 لاکھ بھی نہیں ملے۔ تو ان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ آپریشن کرتے ہیں، آپریشن میں جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو سڑک کے کنارے چھوڑتے ہیں اور یہ خود آگے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ تھا کہ یہ یہاں پہ یہی کارروائی کریں گے، یہ لوگوں کو جبری انخلاء کے ذریعے باہر نکالیں گے۔ جب باہر نکالیں گے تو ان کو تنہا سڑکوں پہ چھوڑا جائے گا، جب سڑکوں پہ چھوڑا جائے گا تو وہاں پہ کوئی مس ہے۔ میں اختیار ولی صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک اور، اب دیکھیں اگست میں رکھے تھے اگست کی خبریں ہیں کہ باجوڑ میں جب آپریشن ہوا، بار بار نیگوسیشنز کی گئیں، مگر ٹی ٹی پی کے ساتھ جب فیل ہوئیں تو باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا حکومت نے کرفیو نافذ کیا، 2000 سے زیادہ فیملیز علاقہ چھوڑ کر گئیں، یعنی کہ وفاق، ریاستی اداروں اور خیبر پختونخوا حکومت نے مل کر کیا۔ تو اس دفعہ بھی اب جو 28 اکتوبر کا باقاعدہ سیکرٹری کا خط ہے وہ اس بات کو واضح نہیں کرتا کہ اس دفعہ بھی اسی طرح ہو رہا تھا، مگر کیونکہ مس مینجمنٹ ہو گئی، سردی زیادہ پڑ گئی اور ویژولز آ گئے تو اس کے بعد آپ دونوں آمنے سامنے آ گئے، ورنہ مل کے کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے باجوڑ کی طرح۔ نہیں، جہاں تک باجوڑ کی بات ہے تو وہاں بھی ڈسپلیسمنٹ کے لیے جو 3 ارب روپے رکھے گئے تھے وہ بھی صوبے نے بیئر کیا۔
یہاں تک تیرا کی بات ہے، تیرا پہ تو ہم ڈے ون سے ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم ملٹری آپریشن کو وہاں پہ نہیں مانیں گے، ہم بند کمروں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے. ہمیں تو انہوں نے اعتماد میں لیا ہی نہیں، ہمارے اوپر یہ امپوز کر دیا گیا. اور ان کو پتا تھا کہ موسم کی سختی ہوگی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہاں پہ برف باری ہوگی. انہوں نے سلیکٹ ہی یہ دن کیے تھے تاکہ وہاں پہ یہ جبری انخلا کرے، جبری انخلا میں وہاں مسحب ہو، وہ ہمارے کاتے میں ڈالا جائے اور ہماری حکومت کو، سہیل آفریدی صاحب کو پولیٹیکلی ڈیفیم کیا جائے. لیکن ہم نے اس چیز کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، کوئی ہم نے مسحب نہیں ہونے دیا. ہم نے تمام لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا. جب یہ بیانیہ ان کا نہیں چلا تو یہ اصل میں جو جنگ ہے نا شاہ زیب صاحب، یہ بیانیے کی جنگ ہے. یہ بیانیے میں یہ شکست کھا چکے ہیں. جب ان کو اپنی شکست نظر آنے لگی تو انہوں نے یو ٹرن لیا. ایک ہفتے سے وہاں انخلا ہو رہی ہے تو کیا ایک ہفتے سے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ مگر شفیع صاحب پھر وزیر اعلیٰ نے، میں اختیار علی صاحب کی طرف جانے سے پھر وزیر اعلیٰ نے یہ کیوں کہا کہ آئندہ جو کچھ ہوگا وہ لکھت پڑھت میں ہوگا؟ یعنی کہ کچھ نہ کچھ وربل کمیونیکیشن تھی نا، انہوں نے کیوں کہا کہ اب آئندہ جو بھی ہوگا تحریری طور پر ہوگا؟ ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے. یہ تو آئی جی ایف سی اور جو کور کمانڈر پشاور نے جو معاہدہ کیا تھا اس سے انحراف کر گئے ہیں. جب انحراف کر گئے ہیں تو ان پہ تو کوئی اعتماد حکومت پہ نہیں رہا. آئندہ ان کے ساتھ جو بھی بات ہوگی وہ خط و کتابت کے ذریعے ہوگی تاکہ ڈاکومنٹڈ پروف اس کا ہو، کیونکہ یہ بند کمروں میں ایک بات کرتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ان چیزوں سے منحرف ہو جاتے ہیں. اختیار علی صاحب یہ جو اب بات کر رہے ہیں کہ بند کمروں میں ایک بات کرتے ہیں، آج آپ بھی موجود تھے اس پریس کانفرنس میں وزیر دفاع صاحب کے ساتھ، جس میں کہا گیا کہ یہ تو روٹین میں ہوتی ہے نقل مکانی، وہی ہو رہی ہے جس میں خیبر پختونخوا حکومت فیل ہو گئی ہے، آپریشن کوئی نہیں ہو رہا. بٹ the problem is کہ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان سرکاری خبر رساں ادارہ 22 دسمبر کو ہی کہہ دیتا ہے کہ تیراوائی کی رہائشی شدت پسندوں کے خلاف ٹارگیٹڈ سیکیورٹی آپریشن سے پہلے عارضی طور پر نقل مکانی کا آغاز 10 جنوری 2026 سے کریں گے. اس سے پہلے دسمبر میں مختلف اخبارات میں یہ شائع ہو رہا تھا کہ تیرا کے لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کی وجہ سے انہیں اپنے گھر خالی کرنے ہیں. دسمبر کے پہلے ہفتے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے میں مسلسل مختلف اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئی ہیں کہ آپریشن کی وجہ سے لوگ خالی کریں گے. جیسے یہ کرائسس کریٹ ہوا آپ نے بھی سب کچھ خیبر پختونخوا حکومت پہ ڈال دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ زیب صاحب. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب کبھی کوئی کہیں بھی ملک میں بڑا آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پر ڈیو جاتے ہیں فوج کے، بہت بڑی میسو ان کی کانوائز جاتی ہے اور جو فوج ہوتی ہے وہ ڈپلائی ہوتی ہے. کیا تیرا میں نقل مکانی سے پہلے وہاں پر فوج کی بڑی تعداد اور نقل و حرکت دیکھی گئی؟ نو، بیکاز دیئر واز نو لارجر اسکیل پہ کوئی آپریشن سجیسٹڈ نہیں تھا. آئی بی اوز جو ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں اور قبائلی اضلاع میں دیگر جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں. اب اگر میں آ جاؤں تھوڑا سا، یہ شفیع جان صاحب فرما رہے ہیں کہ نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا، نہ ہمیں معلوم تھا، نہ آپریشن کا ان کو علم تھا. تو پھر یہ بتائیے کہ ڈپٹی کمشنر کون ہوتا ہے جو آپ کو 28 اکتوبر کو خط لکھتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ لوگ یہاں سے والنٹیریلی سیزنل موومنٹ کریں گے؟ پھر آپ کا اپنا محکمہ جو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ 26 دسمبر کو آپ کو خط لکھتا ہے اور اسی ڈپٹی کمشنر کے خط کا آپ کو پھر وہ حوالہ دیتا ہے. تو اگر آپ کا ڈی سی اور آپ کا سیکٹری آپ کے ماتحت نہیں ہے تو پھر آپ تو خود بڑے بے اختیار ہیں. آپ کے پاس تو اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ کا ڈی سی آپ کا نہیں سنتا، آپ کے صوبے میں اتنی نقل مکانی ہوتی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کو کہاں پر وفاقی حکومت نے، کس نمائندے نے کہاں بیٹھ کر کہا تھا کہ آپ لوگوں کو نقل مکانی کے لیے لے جائیں؟ فورس آپ ڈی پاپولیشن کریں. کس نے آپ کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا؟ کیا جرگے میں کیوں نہیں کیا جرگے میں وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں کی آشیرواد اور شمولیت شامل تھی؟ اس کے بغیر یہ ہوتا نہیں. اور یہ وربل آپ دونوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی تھی. اب جب کہ کرائسس کی صورتحال پیدا ہوئی تو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. وفاقی حکومت بھی پورے پروسیس کا حصہ تھی، اب ہاتھ پیچھے کھینچ رہی ہے. آپریشن کی جو خبریں آ رہی تھیں اس وقت تو کوئی ڈیٹیل نہیں آیا اس حوالے سے. سر سن لیجئے، میں پھر کہتا ہوں، کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، refer to the last previous 2 press conferences of DGISPR، اس کو آپ دیکھ لیں. اس میں کیٹیگوریکلی یہ بات کی گئی تھی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ ہو رہے ہیں، کوئی لارج سکیل کومبنگ آپریشن نہیں ہو رہا جس پہ میسو قسم کی لوگوں کو آپ جو ہے تو وہ باہر آپ کو نکالنا پڑے گا. جب ہوگا تو وہ اناؤنس ہو جائے گا. تو یہ میں جو سمجھتا ہوں
تیرا سے، چترال سے، خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع اور علاقے ایسے ہیں جہاں پر پاڑا چنار کرم ایجنسی، کرم ضلع جو ہے وہاں سے بہت سارے لوگ ہر موسم میں جب ٹھنڈے کا موسم آتا ہے تو وہ نیچے آتے ہیں. ان کا ایک گھر اوپر ہوتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے، شہری آبادی میں ہوتا ہے، باڑہ میں آ جاتے ہیں، پشاور میں آ جاتے ہیں. تو مگر صاحب ہم نے وہاں اپنے نمائندوں سے بھی معلوم کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جتنی بڑی اس دفعہ مائیگریشن ہوئی ہے ہر سردیوں میں اتنی بڑی مائیگریشن نہیں ہوتی ہے، اور یہ ملٹری آپریشن کے حوالے سے وہاں پر بات ہو رہی تھی. ناؤ کیا یہ درست نہیں ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ وفاق نے یہ کمیونیکیٹ کیا صوبے کو کہ یا تو آپ خود ڈیل کریں ورنہ ہم اس سے ڈیل کریں گے تحریک طالبان کے خطرے سے؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اس کے لیے آئی بی اوز ہو رہے ہیں اور اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں ہو رہا تھا. کسی بڑے آپریشن کی وہاں پر ضرورت نہیں تھی. جہاں تک وفاق کی بات ہے تو وفاق پر انہوں نے تب لان تان شروع کی جب ان کے اپنے چیف منسٹر خود اس ضلع کا ہے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو میرے ضلع کے لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے. حالانکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایسی والنٹیری موومنٹ کے لیے کبھی بھی کوئی فنڈز نہیں رکھے گئے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے 8 فروری کے احتجاج کو اس سیاست کے استعمال کے لیے یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. فوج کے خلاف ایک نیریٹو بنانے کا کام یہ گزشتہ کئی ماہ سے انہوں نے شروع کر رکھا ہے. وفاقی حکومت پر لان تان اور الزام تراشی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ان کا ڈیلی چلتا رہتا ہے. اس چیز کو بھڑکانے کے لیے 8 فروری کی تیاری ہے، نتھنگ ایلس. میں شاہ زیب صاحب آپ کے پروگرام میں بڑی شفیع جان صاحب یہ آج پریس کانفرنس میں بھی اختیار علی صاحب نے کہا کہ 8 فروری کی تیاری کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں اور بھڑکانے کے لیے کر رہے ہیں. ناؤ دا پرابلم از جس خط کا حوالہ دے رہے ہیں وہ سوال میں آپ سے بھی کر رہا تھا کہ 28 فروری کا خط کا حوالہ دیا ہے 26 دسمبر کے ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے جو لکھا گیا ہے کہ 28 اکتوبر کو ہی کہہ دیا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ اینٹیسپیٹڈ ٹیمپرری اینڈ والنٹری موومنٹ کے لیے تیاریاں کرے. تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ موومنٹ ہوتی کوئی فوجی کوئی ایسی موومنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہا جائے کہ آپریشن ہو رہا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور وہ تو کنٹینیو کر رہے ہیں. شاہ زیب صاحب جہاں تک آئی بی او کی بات ہوئی تو آپ فلور پہ چیک کر لیں، آپ یہ فوٹیج چلا لیں اپنے چینل پہ. کیا طلال چودھری نے آپریشن کی بات کی کہ آئی بی او کی بات کی؟ کیا خواجہ آصف نے آپریشن کی بات کی کہ آئی بی او کی بات کی؟ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن کی بات کی یا آئی بی او کی بات کی؟ اور جہاں تک فوج کی نقل و حرکت کی بات ہے تو قبائلی اضلاع میں تو فوج ویسے ہی موجود ہے. یہ تو 20 سال سے وہاں پہ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں. تو بات بڑی سادہ سی ہے. اس سوال کا جواب دیجیے نا کہ کیا سیکرٹری آپ کو کے اختیار میں نہیں ہے؟ وہ جو سیکرٹری کر رہے ہیں، یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے 28 اکتوبر کو خیبر کے سیکرٹری لکھ رہے ہیں، پھر یہ سیکرٹری ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے سیکرٹریز ہیں. کیا وزیر اعلیٰ کے علاوہ کسی اور کی سن رہے تھے یہ؟ شاہ زیب صاحب جو سیکٹری کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو یہ تو نہیں لکھ سکتا تھا اس میں کہ بندوق کے زور پہ یا زور زبردستی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. وہ بھی اس ورڈنگ تھوڑا محتاط استعمال کرے گا. یہ فیسیلیٹیشن کے لیے ہی ورڈز استعمال ہوئے ہیں. اور بات رہی موومنٹ کی لوگوں کی، تو لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں جیسے کہ اختیار صاحب نے کہا کہ ایک گھر ان کا نیچے ہوتا ہے ایک گھر اوپر ہوتا ہے. جو ویل پے آف ہوتے ہیں ان کا ایک گھر نیچے ہوتا ہے ایک اوپر ہوتے ہیں. اور جو انخلاء ہوتا ہے، جو لوگ پھر والنٹیئر کرتے ہیں، وہ اپنے گھر کا ساز و سامان نہیں لاتے. یہ جو لوگ آ رہے ہیں 17,000 فیملیز ہیں جن میں 14,000 آ چکی ہے، 3,000 راستے میں ہے. یہ لوگ جو بیچارے اپنا ساز و سامان لے کے آ رہے ہیں، ان کو جبری انخلاء کی وجہ سے گھر خالی کرنے پڑے ہیں. کیونکہ علاقہ اپنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، آپ وفاق کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے یا وزیر اعلیٰ کہ جی آپ کے ہمیں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پولیس یہ سارے کے سارا علاقہ کلیئر کرے گی، امن قائم کرے گی اور ریٹ صرف اور صرف اسٹیٹ کی ہوگی؟ آپ اسٹیٹ فارورڈ کیوں نہیں کہہ دیتے وفاق کو؟ پھر ہم تو ڈے 1 سے شاہ زیب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کریں گے. ملٹری آپریشن آپ یہ تو کہہ رہے ہیں ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کریں گے، مگر یہ نہیں بتا رہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے. کیا پھر وہاں پر تحریک طالبان کی حکومت ہوگی یا ریاست پاکستان کی حکومت ہوگی؟ حل نہیں شاہ زیب صاحب، حل بڑا سادہ ہے. دیکھیں اگر ان کی اگر نیت ہوتی دہشت گردی کو ختم کرنا، دہشت گردوں کو ختم کرنا، تو ہم نے تو حل بتا دیا تھا. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں شاہ زیب صاحب کہ آئیں مل کے بیٹھتے ہیں. صبح بھی بیٹھتا ہے، وفاق بھی بیٹھے، سیکیورٹی ایجنسیز بھی
بیٹھے اور ایک ہی دفعہ میں دہشت گردی سے ناسور سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں, مل کے ایک پالیسی, نیشنل پالیسی بناتے ہیں, TUR سیٹ کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا شاہ زیب صاحب کہ ایک آئے گا تو وہ آپریشن کرے گا, دوسرا آباد کرے گا, تیسرا پھر آپریشن کرے گا. کیا ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے ہر سال ہی ڈسپلیس ہونا ہے؟ کیا پختون قوم کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ملٹری آپریشن ہی ہوتے رہیں گے؟ یہ تو اہم بات ہے جو شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک آتا ہے پالیسی بدلتا ہے, دوسرا آتا ہے پھر نئی پالیسی آتی ہے. یہ تو افغان طالبان کے حوالے سے بھی دیکھا ہم نے, پھر پاکستان میں یہ پالیسی بار بار بدلی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں مل کر بیٹھیں, سر جوڑ کر بیٹھیں, پھر پالیسی بنا لیں. شاہ زیب صاحب, میں آپ کے سامنے, قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت پھر یہ بات نہ کہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو آپریشن ہونے نہیں دے رہے تھے, پھر آپ نے پیسے کیوں رکھے ریلیف کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ تو تھا, بلکہ بہت کچھ تھا. وہ چیزیں آپ کے سامنے تھی. ہاں مان لیجئے کل آپ کے لیڈر نے, آپ کے وزیر اعلیٰ نے ہاؤس میں تقریر کی, وہ جس قوم کی نمائندگی کر رہے تھے, سفید جوڑا پہن کر, اس کے اوپر سفید کوٹ کریم کلر کا پہن کر آپ تقریر جو کر رہے تھے, آپ کیا میسج دے رہے تھے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بیٹھ جاتے زمین پر, گھٹنے ٹیک کر معافی مانگتے کہ غلطی ہو گئی ہے, قوم سے معافی مانگے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حل کیا ہے اس کا. آپ آگے بڑھیں, اٹھائیں ٹیلی فون, ملائیں وزیر اعظم کو. ہمارے ہاں دل, جگر, گردہ بڑا رکھا جاتا ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, ہم آپ کو بٹھائیں گے, ہم آپ کو سپیس دیں گے, ہم آپ کو بند گلی سے نکالتے ہیں, اب آپ کو راستہ بھی دیں گے اور آپ کو ہاتھ بھی دیں گے. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وفاق کی حکومت تمام فیسیلیٹیشن کے لیے تیار ہے. لیکن آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اپنی غلطیوں کا یہ طریقہ چھوڑ دیں کہ آپ اٹھا کے فوج کے اوپر ڈال دیں, ریاست کے اوپر ڈال دیں اور وفاقی حکومت پر ڈال دیں, اور وہاں پر صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جذباتی تقریریں کر کے پشتون قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کریں. ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کے الٹیریئر موٹیوز کیا ہیں. You are just only up preparing the ground for the 8 فیبرری. آپ 8 فروری کی تیاری کر رہے ہیں. شفیع جان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ فون اٹھائیں, بات کریں, بات آگے بڑھے. پہلے بھی اچھی کمیونیکیشن ہو چکی ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے درمیان. کیا یہاں سے ایک کمیونیکیشن اور رابطہ بحال ہو سکتا ہے کہ بات آگے بڑھے؟ شاہ زیب صاحب, بند گلی میں وفاقی حکومت بند ہو چکی ہے. ہم اتوار کو جرگہ بلا رہے ہیں, انہوں نے پریس ریلیز کی ہے. پریس ریلیز پہ اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم نے اتوار کو خیبر کے افریدی قوم کا جرگہ بلایا ہوا ہے, جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کریں گے, اور پھر وہ جو حقیقتیں ہوں گی وہ ہم ساری قوم کے سامنے رکھیں گے. بند گلی میں یہ بند ہو چکے ہیں, یہ یو ٹرن لے رہے ہیں. انہوں نے پختون قوم کے ساتھ ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے. کیا ہمارے نصیب میں جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو کیا کبھی آٹا بند کر دیتے ہیں, کبھی بجلی بند کرتے ہیں, کبھی ہمارے اوپر ملٹری آپریشن امپوز کر دیتے ہیں. پہلی دفعہ ان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ایک حقیقی حکومت ہے. جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے اس کرائسس کو مینج کیا ہے, کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. میں نے خود برف باری میں کھڑے ہو کے, مینا خان نے کھڑے ہو کے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. یہ اس امید سے تھے کہ یہاں پہ مس ہیپ ہوگا, یہاں پہ کیجولیٹی ہوگی, پھر یہ بیانیہ بنائیں گے. آگے کیسے بڑھا جائے, آگے کیسے بڑھا جائے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت 2014 میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا, عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے, پریس کانفرنس کی, انہوں نے اپنا دھرنا ختم کیا, اور اس کے بعد آپریشن ہوا اور امن آیا. اور عمران خان صاحب کریڈٹ لیتے تھے اس بات کا کہ ہاں جی امن آیا ہے آپریشن کے بعد, جو کچھ ہوا آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد. ماضی میں تو یہ بھی ہوا ہے. اب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں فون اٹھائیں, بات کریں, کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ بات بڑی سمپل ہے. ہم نے تو پہلی بھی کہا تھا کہ آئیں مل کے بیٹھتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ایک پالیسی بناتے ہیں. یہ تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, یہ تو ہمیں اعتماد میں لینے کو تیار نہیں ہے, یہ تو زور زبردستی پہ ہمارے اوپر آپریشن امپوز کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے لوگوں کو ڈسپلیس کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. جس موسم میں لوگوں کا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ انخلا کرایا گیا, یہ کوئی انسانیت ہے؟ کبھی اس کی مثال, اس کی تاریخ کبھی موجود ہے کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ یہ سوال میں اختیار ولی صاحب کے سامنے آپ کا اس وقت مضبوط ہو جب آپ اس بات کا جواب دیں کہ آپ 4 ارب روپے کیا ہر سال ایلوکیٹ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اس سال کر رہے تھے, تو کیا آپ بالکل سیم پیج پہ نہیں تھے ساری کی ساری کام میں؟
ہم سیم پیج پہ نہیں تھے. ہمیں یہ معلوم تھا کہ ان کی نیتیں جو ہیں یہ ہماری اوپر امپوز کریں گے ملٹری آپریشن, تو اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم نے تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی, اور یہ 4 ارب ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے گئے تھے, اور اسی پیسوں کی وجہ سے کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. اسی پیسوں کی وجہ سے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اینٹیسپیشن میں کہ آپ لوگ یہ سب کریں گے فیسیلیٹیشن کے لیے پیسے رکھے گئے تھے, کیونکہ مقصد ایک سازش تھی. میں امید کر رہا ہوں کہ کم از کم کوئی کنسنسس ہو, کیونکہ ظاہر ٹیررزم سے خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. وہاں سویلینس کی جانیں جا رہی ہیں, ہمارے فوجی جوانوں کی جانیں جا رہی ہیں. مگر اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کا اس بیسک چیز پر نہیں ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگیں, وہ جو پریس ریلیز تھی اس کے اوپر وزیر اعلیٰ بھی کہہ چکے ہیں. دیکھیں, جھوٹا بیانیہ بنانا تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ بن چکا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ساتھ میں یہ بتا دوں کہ ہمارا, اگر میں ان سے یہ سوال کروں کہ آپ کو انٹیسپیٹڈ آپریشن صرف تیرا میں نظر آ رہا تھا, شورش تو صوبے میں اور بھی بڑی جگہوں پر ہے, وزیرستان میں بھی ہے, کورم میں بھی ہے, باجوڑ میں بھی ہے, خیبر میں بھی ہے, اور کافی سارے علاقوں میں ہے. تو وہاں کے لیے آپ نے پیسے کیوں نہیں رکھے؟ جو چترال سے لوگ نیچے آ رہے ہیں ان کے لیے پیسے کیوں نہیں رکھے؟ لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس طرح کے شفیع جان صاحب اس سوال کا جواب دے لیجیے, اس سوال کا جواب دے لیجیے شفیع جان صاحب. جی شفیع جان صاحب. دیکھیں, جہاں تک اختیار صاحب باقی جگہوں کی بات کریں تو ہم نے باجوڑ کے لیے بھی 3 ارب دیے ہیں, ہم نے کرم کے لیے بھی 3 ارب دیے ہیں, ہم نے 4 ارب روپے تیرا کے لیے بھی رکھے ہیں, ہم مزید پیسے بھی ان کو دے رہے ہیں. اس صوبے میں جو بھی ڈسپلیسمنٹ ہوگی اس کی فیسیلیٹیشن کو شفیع صاحب, جب آپ کہتے ہیں, جب آپ باجوڑ کی مثال دیتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ باجوڑ میں جو ہوا ریاستی اداروں اور خیبر پختونخوا حکومت نے مل کر کیا, مذاکرات ہوئے, ناکام ہوئے, پھر آپ نے کرفیو لگایا, پھر آپریشن ہوا, ڈسپلیس لوگ ہوئے, یہ سارا کا سارا باہمی تعاون سے ہوا. جب آپ باجوڑ کی مثال دیتے ہیں تو کیا ترا میں بھی یہی ہو رہا تھا؟ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچانک سردی پڑ گئی, لوگ پھنس گئے, جس کی وجہ سے الزام تراشی شروع ہو گئی. شاہزیب صاحب آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ لوگ پھنسے ہیں. کوئی بندہ نہیں پھنسا, سنگل بندے کو ہم نے ریسکیو کیا ہے. کوئی ایک مثال بتا دیں, کوئی ایک کیجولیٹی بتا دیں, کوئی ایک واقعہ بتا دیں. ہم نے خود 24/7 صوبائی ایڈمنسٹریشن نے کڑے ہو کے, کیبنٹ نے کڑے ہو کے, سی ایم نے مانیٹر کر کے خود گئے ہیں فیسیلیٹیشن سینٹر. ہم نے کسی ایک بندے کو بھی وہاں پہ راستے میں نہیں چھوڑا. اور یہ وفاقی حکومت تو یہی چاہتی تھی کہ راستے میں ایسی کوئی کیجولیٹی ہو اور وہ تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالا جائے. یہ اختیار صاحب, کیونکہ آج آپ لوگوں کی طرف سے یہ بار بار الزام لگایا گیا اختیار صاحب پریس کانفرنس میں کہ ان کے انتظامات ٹھیک نہیں تھے. وہ کہہ رہے ہیں سازش یہ تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے, مگر یہ سازش ناکام بنا دی, مکمل فیسیلیٹیشن ہوئی, کچھ نہیں ہوا. سر, believe you me, I am the coordinator of Prime Minister for Khyber Pakhtunkhwa Affairs. ہماری اس میں کوئی اس طرح کی شرارت کیا یا شمولیت کیا کہ ہم اس میں کریں کہ ہم لوگوں کی جانوں پر, میں کہتا ہوں لعنت ہو ایسی سیاست پر جب آپ انسانوں کی جانوں سے کھیلنے لگے. آپ لوگوں کے خواتین اور بچوں کو در بدر کریں اور آپ اس پہ پوائنٹ سکورنگ کریں. میری جماعت, ہم ایسی سیاست سے بہت دور ہیں اور اللہ ہمیں اس سے دور رکھے. سب سے پہلے بات آپ کے شو میں ایٹ لیسٹ یہ ثابت ہو گئی کہ اکتوبر سے جو ڈپٹی کمشنر نے خط لکھا تھا, مینس پروونشل گورنمنٹ اس پہ آن بورڈ تھی, کابینہ نے اس کی منظوری دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹری کیا کرتا, سیکریٹری کیسے لکھ دیتا آپریشن کا, آپ کے پاس تھی. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب سر مجھے یہ بتائیے جو آئی بی او ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. اب ہر بندہ آپ کو آئی بی او ہی کرتا رہے گا, آپریشن ہوتا ہے نا. اب میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں, آپ کوئی آسمان سے نہیں اترے. ٹھیک ہے, آپ سیاست کر رہے تھے یا آپ سے غلطی ہو گئی, یہ 2 چیزیں ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یا آپ سے غلطی ہوئی ہے یا آپ کوئی سیاست کھیل رہے تھے. اب ہم آپ کو ہاتھ دیتے ہیں, آئیے مل کر چلتے ہیں, لوگوں کو باہر نکالتے ہیں اس کرائسس سے. یہ انسانی المیہ ہے, خواتین ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, بزرگ ہیں. مت کھیلیں ان کی زندگی, ان کی صحت کے ساتھ. اور اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو سپیچ کرتے ہیں, میں اتنا کہوں گا میں شفیع جان صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے اختیار ولی صاحب کوئی درمیان کا راستہ تو نکالیے نا. اگر ایک دوسرے پر الزام تراشی چلتی رہی تو لوگ تو ویسے ہی متاثر ہو رہے ہیں, آرم فورسز بھی متاثر ہو رہی ہیں, سویلنس بھی متاثر ہو رہے ہیں. کیا راستہ ہے درمیان کا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں اٹھائیں, کال کر لیں, وہ کہہ رہے ہیں وفاق ہم اعتماد میں لے لیں, ہم تیار ہیں, وفاق اعتماد میں لے, کوئی ایک مل کر سب سر جوڑ کر بیٹھیں, اس کے بعد بات آگے بڑھیں. اعتماد میں نہیں, صرف اعتماد میں نہیں, ہم گود لینے کے لیے تیار ہیں.
یہ پاکستان کا حصہ ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے لیکن عوام وہاں پر 25 کروڑ عوام کا حصہ ہے. اس ملک کے دھڑکتے ہوئے دل ہیں, ہمارے وجود کا حصہ ہے. ہم ان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. ان کو جو فیسیلیٹیشن چاہیے آن بیہاف آف پرائم منسٹر اینڈ فیڈرل گورنمنٹ میں ان کو آفر کرتا ہوں. وٹ ایور یو نیڈ, we are just a text away, we are just a tinkle away, we are just a call away. آپ بتائیے, ہم آپ کو اس مصیبت سے اور مشکل گھڑی سے اس عوام کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو سپیچ آپ کے چیف منسٹر نے کل اسمبلی میں کی تھی اداروں پر, ریاست پر اور وفاقی حکومت, اب تو آپ لوگوں نے جواب دے دیا نا آج پریس کا. اب تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا اس گفتگو میں, وہ تو جواب آج آپ سب کی طرف سے دے دیا گیا. آپ لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی نا, اگر انہوں نے اسپیچ کی تھی. شفیع جان صاحب وہ کہہ رہے ہیں مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں, آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. آپ راستے کی بات کیجئے نا, آپ تو خود بہت قریب ہیں سہیل آفریدی صاحب کے, چیف منسٹر صاحب کے بہت قریب ہیں آپ. شاہ زیب صاحب, اگر ان کو پختونخوا کی لوگوں کی فکر ہوتی تو یہ سارے جو ایک امپوز کر دیا گیا تھا یہ نہ ہوتا. ہم نے بڑے باعزت طریقے سے لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کر چکے ہیں. ہم دوبارہ ان لوگوں کو خود تیرا لے کے جائیں گے, باعزت طریقے سے ان کو اپنے گھروں میں بسائیں گے. ہم سنڈے کو جو جرگہ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے لوگوں کو لے کے جائیں گے. یہ اس بات کی ٹینشن بالکل نہ لیں. ہمیں کوئی سپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. ہم خود کفیل ہیں. جو دہشت گردی کا خطرہ اس سے کیسے نمٹا جائے گا آپ بتا دیجئے شفیع جان صاحب, ورنہ میں اختیار علی صاحب سے پوچھ, اگر آپ دونوں آپس میں نہیں بات کریں گے, یا تو آپ یہ کہیے کہ جی ہمیں نہیں چاہیے آپریشن, ہم پولیس کے ذریعے کریں گے, کلیئر کر دیں گے, صاف کر دیں گے خیبر پختونخوا کو. ہم نے شاہ زیب صاحب ہم نے پچھلے کیبنٹ میں 31 ارب روپے کا پیکج دیا ہے, جس میں 17 ارب سی ٹی ڈی کے لیے, 14 ارب اسپیشل برانچ کے لیے, اور ہم ان کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے. فیڈرل حکومت نے ہمیں 1 روپے نہیں دیا سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارا صوبہ خود تمام تر جو چیزیں ہیں وہ خود کر رہی ہے. سہیل, دیکھیں بات بڑی سمپل ہے شاہ زیب صاحب, یہ جو آپریشن کا جو ایک گیم جو یہ بنا رہے تھے, یہ بیانیے کی جنگ تھی. یہ بیانیہ جو ہے وہ ان کو الٹا پڑ گیا ہے. اختیار علی صاحب فائنل کامنٹ, وہ کہہ رہے ہیں پیسے آپ دیتے نہیں ہیں, تعاون کی بات تو کر رہے ہیں, سی ٹی ڈی کے لیے بھی وفاقی حکومت نے کچھ نہیں دیا. جی اختیار علی صاحب. 804 ارب روپیہ 804 ارب روپیہ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے کاؤنٹر ٹیررزم. شاہ زیب صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں کے لیے. ان کو وہ کہہ رہے ہیں غلط. اگر آپ اس طرح بات کریں گے تو یہ بات ثابت کر دیں. نہیں ثابت کر دیں نا, میں آپ کو اختیار صاحب یہ ثابت کریں نا 804 ارب سرکاری دستاویز کے ساتھ. میں آپ کو سرکاری دستاویز کے ساتھ میری ٹیک لے لیں, جب یہ بات کر لیں تو میری ٹیک لے لیں. بھی آپ نے گزشتہ بدھ والے دن بھی یہ بات کی, میں نے آپ کو بتایا. پھر آپ نے وعدہ کیا کہ میں کل کے شو میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. آپ نے شاہ زیب صاحب کل شو رکھ لیں, کل شو رکھ لیں. 804 ارب اس نے ثابت کر دیا, اور میں پھر 804 ارب ثابت کر دیا سی ٹی ڈی کے لیے. سی ٹی ڈی کے لیے شاہ زیب صاحب میرے الفاظ نوٹ کر لیں. 804 ارب روپے نے ثابت کر دیا. اختیار علی صاحب, آپ سی ٹی ڈی کے لیے کہہ رہے ہیں یا ٹیررزم کے لیے کہہ رہے ہیں؟ شاہ زیب صاحب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میرے پاس لیٹر پڑا ہے, بات پیرا سے کہیں اور نکل جائے گی. مجھے 1 منٹ دیجئے گا. بالکل ٹھیک ہے ویسا, اگر جلدی کیجئے گا, مجھے بس شو وائنڈ اپ کرنا ہے. جی اختیار صاحب کو بات کرنے دیں. یہ ہے جی, since 2019 an amount of ₹704 billion has been transferred to government of Khyber Pakhtunkhwa for NMDs, newly merged districts. یہ ان کو گئے ہیں. Internally displaced persons, an additional rupees of 117.166 billion has been provided to Khyber Pakhtunkhwa over the years to support internally displaced persons. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسٹریٹ ٹرانسفر کی بھی رپورٹ اور ڈیٹیلز موجود ہیں, اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ان کو دیے ہیں یہ during the same period 2010 نومبر 2025 an amount of ₹5,867 billion has been transferred to government of Khyber Pakhtunkhwa as its share of the divisible pool. And during the same period ₹705 billion has been provided to Khyber Pakhtunkhwa on account of war on terror, reflecting federal
रिकॉग्निशन बस अब बिल्कुल फाइनल कमेंट जी फाइनल कमेंट शफीक साहब फाइनल कमेंट शाहजेब साहब मुझे ये बताइए शाहजेब साहब ये जिस पैसों का जिक्र इख्तियार साहब कर रहे हैं ये हमें एनएफसी में 1% शेयर जो मिलता है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसके लिए मिलता है। सीटीडी के लिए शाहजेब साहब ये देखिए गलत बयानी हो रही है, सीटीडी के लिए इन्होंने हमें 1 रुपया नहीं दिया ना इख्तियार साहब ये साबित कर पा रहे हैं। और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कितना खर्चा किया सीटीडी को बनाने के लिए? दीगर सूबों में सीटीडी ज्यादा इफेक्टिव है, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से ज्यादा मुतासिर है। शाहजेब साहब मैं उसी पे आ रहा हूँ, इन्होंने हमसे वादा किया कि आपको 100 अरब रुपए हर साल मिलेंगे। ये जो न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट के बाद जब इंजमाम हुआ इन्होंने हमें 700 अरब रुपए हमारे बनते हैं, इन्होंने हमें सिर्फ 132 अरब रुपए दिए, 568 अरब रुपए ये रहते हैं। जहाँ तक सीटीडी की बात है तो 31 अरब का पैकेज अभी हमने दिया है और हम इस पे मजीद कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वफाक ने हमें सीटीडी के लिए बहुत शुक्रिया, आप दोनों गुफ्तगू आपने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ कम अज़ कम फेडरल और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तमाम सूबाई हुकूमतों का कंसेंसस हुआ।